دوستو پیس انفو میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو ادوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 12 میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس میں آپ جانیں گے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے بارے میں اور غزوہ خندق کے ہونے کے اسباب۔ لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکے۔ تھینک یو۔ یہ جنگ شوال کی آخری میں شروع ہوئی، ذی القعدہ میں ختم ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں مدینہ منورہ کی دفاع کے لیے طویل خندق کا آثار قائم فرمایا، اس لیے یہ غزوہ خندق یا جنگ خندق کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس جنگ میں مشرکین اور یہود قبائل نے مل کر مدینہ پر چڑھائی کی۔ یہ لشکر 21,000 کا تھا۔ عرب میں اس سے قبل اتنا بڑا لشکر کبھی جمع نہیں ہوا تھا۔ اس میں جنوب سے قریش اور مشرقی جنب سے کئی قبائل شامل تھے۔ انہوں نے مدینہ منورہ کو گھیرے میں لے لیا۔ بلا شبہ یہ سخت امتحان تھا۔ اس میں دشمنوں کے دلوں کی حالت واضح ہو گئی۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، جس میں منافقوں کے دلوں کی روگ کی بات کی گئی ہے کہ وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ وہ شکوے بھی کر رہے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں اور فاقے پڑ رہے ہیں۔ بلا کی سردی نے الگ جینا محال کر رکھا ہے۔ گویا منافقین کی یہ وہ باتیں تھیں جو ان کے دلوں سے نکال کر زبان پر آ گئی تھیں۔ دوسری طرف مومنین کی یہ کیفیت تھی کہ جب انہوں نے دشمنوں کے لشکر کو دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ بات پوری ہو گئی۔ جنگ خندق یا جنگ احزاب 5 ہجری میں ہوئی۔ اس سے پہلے جنگ احد میں ابو سفیان نے مسلمانوں کو بدر کے مقام پر آئندہ سال پھر معرکہ آرائی ہونے کی دھمکی دی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی القعدہ 4 ہجری میں مسلمانوں کی ایک جماعت لے کر بدر کے مقام پر پہنچے۔ مکہ میں اس وقت قحط تھا، اس لیے ابو سفیان واپس لوٹ گیا۔ 8 دن تک بدر میں قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس لوٹ آئے۔ ابو سفیان کی اس پر بہت بےعزتی ہوئی، چنانچہ اس نے آس پاس کے قبائل کو بلوایا اور 4 ہجری میں بنو النضیر کا اخراج بھی مسلمانوں سے بدلہ لینے کا سبب بنا۔ بنو النضیر کے اسلام اور کنانہ نے ابو سفیان کو اپنی مدد کا یقین دلایا اور جنگ پر اکسایا۔ یوں سب نے مل کر ایک لشکر کی شکل اختیار کر لی۔ غزوہ احد کے مقام پر شہر سے باہر نکلنے کا تجربہ اچھا نہیں رہا تھا، اس لیے یہ طے ہوا کہ شہر کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ اس طرح کیا جائے گا کہ عورتوں اور بچوں کو مختلف قلعوں میں بھیج دیا جائے گا اور مرد مل کر شہر کا دفاع کریں گے۔ اس موقع پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق کھودنے کی تجویز پیش کی، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اس خندق کی چوڑائی اوسطاً 30 فٹ اور گہرائی 15 سے 30 فٹ تھی۔ 10 صحابہ کو 20 گز لمبی خندق کھودنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مزدور کی طرح کام کیا اور صحابہ کے ساتھ کئی وقت کے فاقے بھی کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹوکریاں نہ مل سکیں تو انہوں نے اپنے کپڑوں میں ہی مٹی ڈھونا شروع کر دی۔
یہ کام 3 ہفتے میں مکمل ہو گیا۔ شوال کی آخری ہفتے میں کفار کی آمد کی اطلاع ملی تو تجویز کے مطابق عورتوں اور بچوں کو قلعوں میں بھیج کر ان کی حفاظت کے لیے چھوٹے دستے مقرر کر دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3000 صحابہ کے ہمراہ جبل صالح پر مقیم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مختوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں اپنی جگہ مقرر فرمایا اور اہم مقامات پر فوجی دست متعین فرما دیے۔ صحابہ کی ایک جماعت کو بنو قریظہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کا حکم ملا۔ اس جنگ کی مدت 24 دن تھی۔ کفار کی آمد 27 شوال 5 ہجری کو ہوئی۔ جب دونوں لشکر اپنے اپنے مورچوں پر جم گئے تو انہوں نے ایک دوسرے پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ کئی دن تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آخر کار ایک دن کفار کے مشہور سوار مسلمانوں کی طرف بڑے تو خندق دیکھ کر حیران ہو گئے۔ عرب خندق کے فن سے ناواقف تھے، اس لیے کہنے لگے کہ ہم نے یہ نیا مکر دیکھا ہے، ایسا مکر عرب میں کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے خندق کو پار کرنا چاہا تو مسلمانوں نے تیر اندازی کر کے انہیں روک دیا، لیکن ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی جہاں سے انہوں نے خندق عبور کر لی۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر خندق پار کرنے والے عمر بن عبد الواحد کو موت کی نیند سلا دیا، جس کے بعد کوئی بھی خندق پار کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ دونوں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ حضرت سعد بن معاذ کی کلائی میں ایک تیر لگا اور اسی کی وجہ سے 1 ماہ بعد ان کی شہادت ہو گئی۔ اس جنگ میں منافقین بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ نہ انہوں نے خندق کھودنے میں کوئی دلچسپی لی اور نہ ہی دوران جنگ کوئی نمایاں کام کیا۔ انہی کے اکسانے پر بنو حارثہ نے بھی اپنے گھروں کی حفاظت کا بہانہ بنا کر اپنی جان بچانا چاہی۔ بنو قریظہ کا یہودی قبیلہ بنو نذیر کے بہکاوے میں آ کر معاہدہ شکنی پر آمادہ ہو گیا۔ جب یہ اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ نے سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ اور عبداللہ بن رواحہ کو حالات جاننے کے لیے بھیجا۔ ان حضرات نے وہاں مخالفت کی لہر دیکھی تو واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصل حالات سے آگاہ کیا۔ یہ وقت مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا تھا۔ خطرات نے منافقین کو تانے تشنے کا موقع دیا۔ انہوں نے کھلم کھلا کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیسو و کسرا کے ملک اور خزانے دلوانے کا وعدہ کرتے تھے، مگر یہاں تو ہم برعکس حالات دیکھ رہے ہیں اور ہم پر عرصہ حیات بہت تنگ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کے ایمان میں ان سختیوں کی وجہ سے مزید اضافہ ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورتحال دیکھ کر بنو غطفان کو مخالف لشکر سے توڑنے کے بارے میں سوچا تاکہ معاشرے کی شدت کچھ کم ہو سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس قبیلے کو مدینہ کی کھجور کا 1/3 حصہ دے کر میدان جنگ میں بھیجنے پر راضی کیا جا سکتا ہے۔ اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اگر یہ اللہ کی مرضی اور آپ کی خواہش ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ سیاسی مصلحت کی بنا پر ایسے کر رہے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب ہم حالت کفر میں تھے اس وقت بھی وہ ہم سے 1 کھجور بھی نہیں لے سکتے تھے، لیکن اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے راہ ہدایت پا چکے ہیں تو یہ کیسے گوارا کر لیں۔ چنانچہ یہ ارادہ ختم کر دیا گیا۔ بنو قریظہ کے خطرے کا ازالہ ایک نو مسلم نعیم بن مسعود کے ذریعے اللہ نے اس طرح کروایا کہ انہوں نے اس قبیلے کے لوگوں سے کہا
کہ تم قریش اور بنو غطفان کے ساتھ مل کر اپنے لیے دشواریاں کیوں پیدا کر رہے ہو؟ یہ قبیلے تو چند دن بعد اپنے گھر چلے جائیں گے، لیکن تمہیں یہاں رہنا ہے، اس لیے مسلمانوں سے دوستی کر لو، دشمنی سے تمہارا نقصان ہوگا۔ تم قریش سے کہو کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہ جائیں، بلکہ اپنے چند آدمی بطور یرغمال چھوڑ جائیں۔ نعیم بن مسعود کے مسلمان ہونے کی کسی کو خبر نہ تھی، اس لیے کفار کو اس پر شک نہ ہوا اور وہ ان کی تجویز پر عمل کرنے کو تیار ہو گئے۔ بنو قریظہ سے رخصت ہو کر نعیم بن مسعود قریش مکہ اور بنو غطفان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ مسلمانوں کا بنو قریظہ سے خفیہ معاہدہ ہو گیا ہے، جس کے تحت بنو قریظہ تمہارے کچھ آدمیوں کو بہانے سے بلوا کر مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، تم ہوشیار رہنا۔ قریش اور بنو غطفان نے بھی ان کی بات کا یقین کر لیا اور بنو قریظہ کو آزمانے کے لیے انہیں پیغام بھیجا کہ ہم یہاں پریشان ہو گئے ہیں، کل مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے، تم بھی تیار رہنا۔ بنو قریظہ نے جواب میں کہلوایا کہ کل ہفتہ ہے اور ہم اس دن نہیں لڑ سکتے، اگر تم ہمارے پاس کچھ آدمی بطور یرغمال بھیج دو تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کریں گے، ورنہ نہیں۔ یہ جواب پا کر بنو غطفان اور قریش کو یقین ہو گیا کہ نعیم بن مسعود کی بات سچ تھی، چنانچہ وہ خطرناک اتحاد ٹوٹا اور اللہ نے اہل ایمان کی اس طرح مدد فرمائی کہ ایک دن ایسی آندھی چلی کہ سارے خیمے اکھڑ گئے، ہنڈیاں الٹ گئیں اور کھانے پینے کا سامان خراب ہو گیا، بڑے چولہوں پر چڑھی ہوئی بڑی دیگیں تک الٹ گئیں اور خیموں میں آگ لگ گئی۔ پھر سردی اتنی بڑھ گئی کہ کفار کا وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ پھر قریش واپس چلے گئے۔ جب یہ اطلاع بنو غطفان کو ملی تو وہ بھی چلے گئے۔ اس طرح خطرے کے تمام بادل جھٹ گئے۔ قرآن کریم کی سورۃ احزاب میں اس کا ذکر آیا ہے، اے اہل ایمان، اللہ کا احسان یاد کرو جو تم پر ہوا جب تم پر فوجیں چڑھ آئیں، پھر ہم نے ان پر ہوا یعنی آندھی اور فرشتوں کی وہ فوجیں بھیجیں جو تم نے نہیں دیکھیں، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ غزوہ احزاب کے ذریعے اللہ کو اہل ایمان کا امتحان لینا مقصود تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ منافق کون ہے اور اہل ایمان کون ہے۔ آندھی طوفان کے بعد صبح ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ میدان خالی تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دشمن تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے، بلکہ اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے اینڈ سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔